السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار یہ درس چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے غزوہ احزاب، یا جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ ہوا یہ تھا کہ 10,000 سے زائد دشمنان اسلام مدینے کے بالکل سر پر، بالکل مدینے کے قریب آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم تمام مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور مدینہ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں کے عزائم اور ان کے آمد کی خبر ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مختلف مشورے دیے، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے باہر جہاں سے دشمن اندر آ سکتے ہیں، ہم وہاں خندق کھود لیں، اور خندق اس طرح سے کھودی جائے کہ کوئی اسے کود کر، اسے پھلانگ کر اندر آنے کی ہمت بھی نہ کر سکے، سوچ بھی نہ سکے، اس کے لیے وہ ناممکن سا لگے۔ چنانچہ بالکل لمبی چوڑی اور جتنی ضرورت تھی اس انداز کی خندق تیار کی گئی، اور دشمن جب خندق کے قریب پہنچے تو ان کا حوصلہ وہیں ختم ہو گیا کہ یہ سامنے بالکل کھائی جیسی خندق ہے، ہم اسے کیسے پار کر پائیں گے؟ بغیر اسے پار کیے مدینے کے قریب نہیں پہنچ سکتے، مدینے میں انٹری نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ وہاں پر ٹھہرے رہے، سوچ و بچار، غور و فکر کرتے رہے، تدبیریں کرتے رہے، مشورے کرتے رہے، اس امید میں کہ شاید کوئی شکل بن جائے اور ہم مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ لیکن مسلمانوں نے جو تیاری کی تھی، اس تیاری کے بعد یہ چیز ناممکن ہو گئی کہ ان پر حملہ کیا جا سکے۔ کہیں کہیں سے تیر چلائے جاتے یا کچھ کوشش کی جاتی، کہیں خندق اگر چوڑائی میں کچھ کم تھی تو کوئی بہت تیز رفتار گھوڑا لے کر کے اسے دوڑاتے ہوئے اسے پھلانگ کر کے یا کدا کر کے کوشش کی گئی کہ اس طرف آ جائے، لیکن وہ بھی خندق میں جا گرے۔ تو یکا دکا واقعات اس طرح کے ہوتے رہے، لیکن بہرکیف جس مقصد سے وہ آئے تھے اس میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے۔ 10,000 کی تعداد میں جو لوگ آئے ہوئے، اتنی بڑی تعداد ہے، اور ان کا کھانا پینا، رہنا، روز آنا، ان کے لیے ساری چیزیں تیار کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسی سوچیں، کہیں 10,000 کا مجمع ہو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، کتنا مشکل کام ہے۔ وہ بھی گھر نہیں ہے، وہ سفر میں ہے، ایک میدان میں خیمہ ڈال کر کے پڑے ہوئے ہیں، اور گھر کی سہولتیں وہاں پر میسر نہیں ہیں، تو یہ کئی دنوں تک وہاں پر ٹکے رہے۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ایسا کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لشکر بھیج دیا۔ کیا بھیجا؟ اللہ نے اپنا لشکر بھیجا۔ اللہ کا لشکر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی تم پر نعمت یاد کرو۔ کیا نعمت تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر کے لشکر آئے، فوجی آئے، یعنی مکہ والے اور ان کے جو ہواری مواری تھے، یہ سب آئے تھے۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ہواؤں کو چھوڑ دیا، ٹھنڈی ہوا، بالکل ٹھنڈی ہوا جو ہڈیوں میں سوراخ کر دے، اس طرح کی سردی اور ٹھنڈی ہوائیں اللہ تعالیٰ نے چلائی۔
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے، یعنی غیب سے مدد کی گئی، مسلمانوں کی غیب سے مدد کی گئی۔ ہوا میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ ہوا ایسی چلی کہ ان کے خیمے سب اکھڑ گئے، اور بالکل وہ آسمان کے نیچے ان کا سب کچھ ساری چیزیں جو تھی سب اتھل پتھل ہو گئی، اور بالکل آسمان کے نیچے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں آ گئے۔ اب اس کے بعد وہاں ٹک پانا ناممکن ہو گیا، سب نے ٹھان لی، سب لوگوں نے ارادہ کیا کہ بھاگ چلتے ہیں، ہماری بس کی بات نہیں کہ مسلمانوں سے ٹکر لے پائیں، اور اس کے بعد سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، اور اللہ کی اس مدد کے بعد مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی چاروں طرف، کیونکہ مکہ والے اپنی جانب سے یہ آخری کوشش کر چکے تھے، پورا جتھا لے آئے تھے، اپنے ساتھ پورا عرب لے آئے تھے، تو جو ایک پوری طاقت والی جو کوشش تھی وہ یہ کر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے وہ واپس چلے گئے، پھر دوبارہ ان کے اندر کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حملہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جا کر مکہ میں عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا، تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ایک طرح سے یہ حکم تھا کہ اب آپ کیا کر لیں، عمرہ کر لیں۔ 1400 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے، مدینے سے نکلے، کتنے صحابہ کے ساتھ؟ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ۔ جب مکہ والوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ آ رہے ہیں، تو ایک جگہ تھی حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں ٹھہرے۔ مکہ والوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کو مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، اور اگر آپ اس پر بضد رہے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں تو پھر انجام صحیح نہیں ہوگا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ان سے جنگ کی جائے، حالانکہ ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا، گرچہ تعداد میں صحابہ کرام صرف 1400 ہی تھے، لیکن اس سے پہلے ان کا کئی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان سے جب بھی بھیڑتے تو آسان نہیں رہتا تھا، صحابہ سے جیت پانا، صحابہ کو قتل کر دینا یا انہیں قیدی بنا لینا، یہ ایک بہت معمولی بات نہیں تھی کہ بڑی آسانی سے کر لے، بلکہ اس کے لیے ان کو ذہنی طور پہ مکمل طور پہ تیار ہونا پڑتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں انٹری نہیں دیں گے، آپ مکہ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چونکہ مقصد یہ نہیں تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نہیں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر بات کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ، ان لوگوں کو جا کر کے بتاؤ کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ان لوگوں کے پاس تو واپس ہونے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، وہاں مکہ میں آئے جب ان لوگوں سے ملنے کے لیے، واپس ہونے میں تاخیر ہو گئی، اس کی جو بھی اسباب جو بھی وجوہات رہی ہوں، اور ادھر مسلمانوں میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان کا قتل کر دیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا گیا، قتل۔ یہ سچائی نہیں تھی، افواہ تھی، کہیں سے آ گئی، ہو سکتا ہے دشمنوں نے بھیجی ہو کہ تاکہ اس سے یہ میسج جائے کہ ہم قتل کر سکتے ہیں آپ کو۔ بہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے یہ بیعت کی، یہ بیعت لی، اور صحابہ نے یہ عزم ظاہر کیا کہ اب ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اب ہم مکہ والوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی بھلے 1400 ہیں لیکن ہم جنگ کریں گے، ان سے قتال کریں گے۔ جب یہ خبر پھر مکہ والوں میں پہنچی تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ آسان کام نہیں تھا جنگ، کہ مکہ والوں نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی، ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی قتال نہیں کرنا ہے۔ سہیل نامی ایک شخص کو ان لوگوں نے بھیجا، جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا تو کہا کہ اب آسانی آ جائے گی، کیونکہ سہیل کے معنی ہوتے ہیں آسانی کے، سہل کے معنی کیا ہوتا ہے، آسانی۔ تو اس لفظ سے، اس نام سے اللہ کے نبی نے ایک خیر فعال لیا کہ اب انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ سہیل جب آئے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والوں کی یہ شرطیں ہیں کہ اس سال تو آپ لوگ واپس چلے جائیے، اس سال آپ لوگ واپس چلے۔ اچھا، ادھر صحابہ کرام نے جو بیعت کی تھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کہ ہم قتال کریں گے، ہم جہاد کریں گے، اور ہم ان لوگوں کو ان کی غلطی کا
سبق سکھائیں گے جو انہوں نے عثمان کو قتل کر دیا ہے. بعد میں خبر حالانکہ پہنچی کہ عثمان باحیات ہے, عثمان کو قتل نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا یہ عزم دیکھ کر کے اور اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنی جان دے دینے کا جذبہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق رضوان کی یعنی اللہ کی خوشنودی کی آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ راضی ان لوگوں سے جنہوں نے یہاں درخت کے نیچے بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں, وہ درخت کے نیچے جو بیعت کی تھی, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. ان کے دل کا حال دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا کہ کس طرح سے یہ اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے اور کس طرح جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بہرکیف تو صلح پر بات آ کر کے ٹھہر گئی کہ صلح کر لی جائے. صلح میں ایک بات یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک مکہ والے مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں کریں گے. کتنے سال تک؟ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. صلح میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس سال تو مکہ مدینہ واپس چلے جائیں, مسلمان مدینہ واپس چلے جائیں, اگلے سال بے شک آ کر کے عمرہ کر لیں, اگلے سال آ کر کے عمرہ کر لیں, لیکن جب عمرے کے لیے آئیں گے تو اپنے ساتھ ہتھیار, جو جنگ کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ سب نہیں لا سکتے. اپنے ہاں ایک عربوں کے ہاں ایک کلچر ہے ان کا کہ وہ اپنے ساتھ ایک ہتھیار رکھتے ہیں, تو وہ لا سکتے ہیں, لیکن باقاعدہ جنگ لڑنے کے لیے جو ہتھیار لاتے ہیں ایسی کوئی تیاری کے ساتھ وہ نہیں آ سکتے ہیں. اپنے ساتھ جو تلوار لے کر کے آئیں گے وہ بھی نیام میں رہے گی, نیام میں بند رہے گی تلوار, اس طرح آئیں گے. اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر کے مدینہ چلا جاتا ہے تو مدینہ والوں کو ریٹرن کرنا پڑے گا, اس کو واپس کرنا ہوگا. لیکن اگر مدینہ کا کوئی آدمی مکہ آتا ہے تو ہم اس کو ریٹرن نہیں کریں گے. یہ ایسی شق تھی. اس میں ایک بات ایسی تھی جو مسلمانوں پہ بہت گراں گزری. یہ کون سی بات؟ مکہ سے کوئی بھاگ کے آ جائے مدینہ تو ہم پابند ہیں کہ ہم واپس کریں, لیکن مدینہ کا کوئی آدمی اگر مکہ آ جائے گا تو آپ اس کو ریٹرن نہیں کرو گے. تو صحابہ کرام کو یہ قبول نہیں ہو رہا تھا. ابھی بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے قبول کیا, اس کے پیچھے مصلحتیں کیا تھیں. ایک شق اس میں یہ تھی کہ مکہ والے اور مدینہ والے دونوں آزاد ہیں. جس قبیلے کا جس قبیلے سے دوستانہ ہے یا وہ حلیف بن کر رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سمجھیں یہ کیا چیز ہوتی تھی. قبیلے الگ الگ ہوتے تھے. ایک قبیلہ ہے اس میں 200 250 400 500 لوگ ہیں ایک قبیلے کے اندر, ان کا ایک سردار ہے. ایک دوسرا قبیلہ ہے ان کا ایک سردار ہے. ایک تیسرا قبیلہ ہے ان کا ایک سردار ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں مکہ والے تو مکہ میں مطلب ایک ہی قبیلہ آباد نہیں ہے, کئی قبیلے ہیں. یہ سارے قبیلے کے لوگ ان کے الگ الگ سردار ہوا کرتے تھے, پھر ان کی اپنی ایک کمیٹی ہوا کرتی تھی. اس طرح وہ شہر چلتا تھا. جیسے اس کو تھوڑا قریب کر دو سمجھانے کے لیے کہ یہ شہر ممرہ ہے, لیکن اس میں الگ الگ سوسائٹیاں ہیں. یہ دوستی پورا اپنا ایک مطلب ہے اس کا حصہ ہی, لیکن اس کا پورا اپنا ایک الگ نظام ہے. ایسی اس کے بغل میں کوئی دوسرا کمپلیکس, اس کا الگ نظام, کس کا الگ نظام. تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ بٹا ہوا ہے. ایسے ہی پہلے قبائلی نظام چلا کرتے تھے. تو قبائلی نظام میں قبیلے کا سردار دوسرے سردار کے ٹچ میں رہتا تھا. کوئی پیغام ہے, کوئی میسیج ہے, کوئی کام ہے, ہاں کوئی فیصلہ لینا ہے, کوئی جنگ ہے, تو اسی کے ذریعے پورا سیٹ اپ چلتا تھا. اس طرح پورا وہ ایک ہو جایا کرتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی. ہر قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے, لیکن کبھی کبھار 2 قبیلے کے لوگوں میں لڑائی ہو جاتی تھی. کبھی کبھار 2 قبیلے کے لوگوں میں لڑائی ہو جاتی تھی. اور جو کمزور قبیلے کے لوگ ہوتے تھے, طاقتور قبیلے کے لوگ, انہیں مسلسل اپنے عتاب کا شکار کیے رہتے تھے. تو یہ آزادی دی گئی کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مکے کا جو قبیلہ ہے اس کا دوست یار کوئی مکہ ہی کا رہے. ایسا نہیں. وہ چاہے تو اپنا حلیف مدینے والوں کو بھی بنا سکتا ہے, یا مدینے کا کوئی قبیلہ اپنا حلیف مکہ والے کو بھی بنا سکتا ہے. اس آزادی میں ایک چیز یہ آ گئی کہ اگر مکے کا قبیلے کا کوئی سردار یا مکہ کے کچھ قبیلے اپنی دوستی مسلمانوں سے کرنا چاہیں, حلیف بنانا چاہیں, تو بنا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ گرچہ مسلمان نہیں ہے, اس مذہب پر نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر یہ اپنا حلیف کی ضرورت رہتی تھی پہلے. حلیف کا آسان معنی یہ سمجھ لیجئے کہ سپورٹر, کہ اگر آپ مجھے مارو گے تو میں اکیلا نہیں ہوں, میرے یہ ساتھی ہیں. تو جو کمزور ہوتے تھے طاقتور سے کیا کر کے رکھتے تھے, دوستی کر کے رکھتے تھے, انہیں اپنا حلیف بنا کر کے رکھتے تھے. اب ہوا یہ
کہ مکے کے جس قبیلے نے اپنا حلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، مسلمانوں کو بنایا، اس قبیلے پر ایک رات میں کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور اس قبیلے کے کچھ لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو اب اس معاہدے کے روح سے یہ قبیلے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے نا، بلا سکتے ہیں نا۔ تو ان لوگوں نے بلایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کے لوگوں کا بدلہ لیں گے، ہم آپ کے لوگوں کا بدلہ لیں گے، آپ لوگ بے فکر رہیں، آپ پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی، اسی کو فتح مکہ کا سبب کہا جاتا ہے، اس پر میں بھی آؤں گا، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شق قبول کر لی تھی کہ مکہ کا کوئی بھاگ کے مدینہ گیا تو ہم ریٹرن کریں گے، لیکن مدینے کا کوئی بھاگ کے اگر مکہ آ جاتا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ ایسے دکھنے میں تو یہ چیز بہت بھاری تھی، صحابہ پہ بہت گرا تھی، ایک طرح سے ہار دکھ رہی تھی۔ کیا دکھ رہی تھی؟ ہار دکھ رہی تھی۔ اور آدمی کا یہی ایگو آ جاتا ہے کہ وہ ایگو میں آ کر کے اپنے عقل سے، اپنے مشن سے، اپنی مصلحت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور جذباتی ہو جاتا ہے۔ جذبات میں آ کر کے آدمی ڈیسیزن لینے میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہوش میں معاہدہ کیا تھا، پوری بصیرت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس کو سمجھیں، مکہ سے اگر کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جا رہا ہے تو جو آدمی مکہ سے بھاگ کر مدینے جا سکتا ہے وہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے؟ جا سکتا کہ نہیں جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کوئی مشکل نہیں تھی کہ ٹھیک ہے مکہ سے مدینہ آ گیا تو ہم مدینے میں اس کو نہیں رکھیں گے، ہم اس کو ریٹرن کر دیں گے، لیکن وہ پھر کہیں اور بھاگ جائے گا۔ جو آدمی بھاگ ہی رہا ہے اس کو آپ لوگ کتنا پکڑ کے رکھ پاؤ گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اگر مکہ میں کوئی آدمی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ مسلمان ہونے کے بعد بھاگ کر ہمارے پاس آ بھی جائے تو ہم بے شک اس کو نہ رکھیں، لیکن اس کو یہ لوگ بھی نہیں رکھ پائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں بھاگ ہی جائے گا۔ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جو مسلمان ہوگا اپنے حساب سے نپٹ لے گا، ہم اپنے معاہدے پہ قائم رہیں گے۔ اور مدینے کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں لیں گے، یعنی مکہ والے ریٹرن نہیں کریں گے۔ تو آپ سوچو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہو اس کو واپس لانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ تو جذبات میں بات کہہ رہے ہیں، مکہ والے اپنی جیت والی بات کہہ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کو اگر سوچا جائے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم شخص کو چھوڑ کر، عظیم شخصیت کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہو، اس کو ریٹرن لانے میں فائدہ ہے؟ کیا فائدہ اس کو لا کے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا کہ کوئی بات نہیں۔ صحابہ کرام وقتی طور پر اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، کوئی کچھ بھی نقصان نہیں، ایک فضول بات تھی جو مکہ والے رکھ رہے تھے اور اس میں فیل ہوئے، اتنی بری طرح فیل ہوئے کہ ایسا ہوا کہ بعض مسلمان ہو گئے تو وہ مکہ سے مدینہ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ کو ہم معاہدے کے حساب سے مدینے میں نہیں رکھ سکتے، آپ لوگ ریٹرن جائیے۔ کہاں جائیے؟ مکہ جائیے۔ وہ اللہ کے نبی نے مدینے میں نہیں رکھا، لیکن وہ لوگ، ان کی یہ سوچ تھی مکہ والوں کی ہمارے پاس آ جائیں گے، وہ لوگ وہاں بھی نہیں آئے۔ وہ لوگ بھاگ کر کے مکہ و مدینے کے بیچ میں ایک ایسی جگہ پہ رک گئے، ایسی جگہ پہ ٹھہر گئے، اور آہستہ آہستہ ایک ایک دو کرتے ہوئے ایک تعداد ہو گئی، ان کی مختصر ایک تعداد ہو گئی، اور وہ لوگ جمع ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اب مکہ سے کوئی قافلہ آتا تجارت کرنے کے لیے تو مکہ والوں کی خبر لیتے تھے وہ لوگ راستے میں۔ بھائی سفر کے لیے پورا مکہ تو اٹھ کے آ نہیں جائے گا، 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ 12 لوگ سفر کریں گے، ایسے سفر کرتے تھے نا، یا 20-25 لوگ بھی رہے، تو یہ لوگ سردرد بن گئے کہ اب جب بھی مکہ سے کوئی نکلتا تو ڈرتا تھا کہ بیچ میں وہ لوگ ملیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس معنی میں تعلق نہیں، معاہدے کے حساب سے، یعنی وہ اگر کچھ کرتے تو اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی نا۔ تو پھر بعد میں یہی مکہ والے واپس آ کر کے نبی سے گزارش کرنے لگے کہ آپ ہم پہ رحم کیجئے، ان کو اپنے ساتھ بلا لیجئے۔ تو دیکھیں، نبی نے معاہدہ بھی نبھایا اور مکہ والے اس میں ناکام ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی بلیم نہیں آیا کہ آپ نے ہمارے ساتھیوں کو ریٹرن نہیں کیا، وہ خود ہی آ کر گزارش کرنے لگے کہ بار بار کہ آپ ان کو اپنے ساتھ بلا لیجیے۔ تو پھر وہ صحابہ کرام بھی آ گئے، وہ لوگ بھی مدینے آ گئے، وہ بات ختم ہو گئی وہیں پر۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اسی وقت ایک صحابی تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، بہت دن سے ان لوگوں کی گرفت میں تھے، معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے وہ آ کے پہنچ گئے، اور انہوں نے جب معاہدے کی شق سنی کہ ایسی ایسی بات ہے تو انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں اپنے ساتھ لے لیجیے۔
ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے تو کم از کم ہمیں اپنے ساتھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے انہیں صبر کی تلقین کی کہ نہیں آپ صبر کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی اور چھوٹے فائدے کے لیے آدمی کوئی بڑا نقصان کر لیتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وقتی اور چھوٹا فائدہ نظر آتا ہے، آدمی لالچ میں آ کر کے اس کو حاصل تو کر لیتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ کسی بڑے فائدے کے لیے اگر وقتی طور پر کوئی نقصان ہو رہا ہے، کہیں جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، کہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ برداشت کر لینا چاہیے۔ یہ صلح ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی تھی اور اس کے پیچھے بہت سارے فوائد ملنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اس صلح میں، جس میں گرچہ بہت ساری چیزیں دبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مسلمانوں کے ہار کے جیسا محسوس ہو رہا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے تسلیم کر لیا کیونکہ یہ وقتی تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وقتی تھا۔ اس سال عمرہ نہ کرو، اگلے سال آ کے کرو، ٹھیک ہے اگلے سال آ جائیں گے۔ اگلے سال آپ آؤ گے تو ہتھیار اپنے اس میں ٹھیک ہے بھائی بند رکھیں گے۔ آپ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی تو کون نبی ہی کہاں چاہ رہے کہ جنگ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کون سا چاہ رہے کہ جنگ ہونا چاہیے؟ وہ تو ویسے ہی جنگ ٹالتے رہتے تھے۔ اور ایک معاہدہ یہ ہے کہ مکہ کوئی بھاگ کے جائے گا، میں نے سمجھایا اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی، حکمت کیا تھی۔ ایک یہ تھا کہ مکہ والا کوئی اگر حلیف بناتا مدینے والے کو تو بنا سکتا ہے، اور مکے والے اگر مدینے والے کو بنائے تو ان کے پیچھے جو بھی منشا رہی ہو کہ ہم مدینے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، جو چیز ناممکن تھی مسلمان ان کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ تو دکھنے میں کوئی چیز اگر کبھی مشکل آئے بھی تو اس میں ٹھنڈے دل سے سمجھنا چاہیے کہ اس میں کون سی چیز ہمارے فیور میں ہے، کون سی چیز فضول ہے، اور کون سی چیز خالی ان کے جذبات کی تسکین کے لیے ہے۔ ان کے جذبات کی تسکین کے لیے خالی یہ بات یہ تھی کہ اس سال ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیا، بس آئے تھے مسلمان ہم نے بھگا دیا یا ہم نے نہیں کیا۔ یہ تھوڑا سا ان کو چودراہٹ لگی ہوگی کہ ہم نے نہیں ہونے دیا، تو ٹھیک ہے تم نے ہونے نہیں دیا، لیکن اس کے بعد جو معاہدہ ہو گیا اس معاہدے میں تو ہے نا کہ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، تو مسلمانوں نے صبر سے کام لیا، اگلے سال عمرے کے لیے بھی آئے اور ساری چیزیں ہوئیں۔ تو کبھی وقتی طور پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی چیز ہمارے فیور میں نہ دکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم ہار گئے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ خیر کا دروازہ بنے، جیسا کہ صلح حدیبیہ یہ خیر کا دروازہ بنی، اتنے بڑے خیر کا دروازہ بنی کہ جب واپس ہونے لگے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی اور یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کھلا فتح دے دیا، تمہیں فتح دے دی۔ فتح مکہ ابھی بعد میں ہوگا، صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ 10 سال تک کسی دشمن کا ڈر نہیں رہ گیا، کوئی جنگ نہیں ہے، سکون سے اطمینان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعات کو، اپنے مبلغین کو جزیرۃ العرب میں بھیجتے تھے، وہ لوگ جا کے اسلام کی دعوت پیش کرتے، اسلام سمجھاتے، اخلاق سے، معاملات سے، برتاؤ سے لوگ متاثر ہوتے اور اسلام کے اندر داخل ہونے لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی روانہ کیے، لیٹر لکھا مختلف بادشاہوں کو، مختلف حکمرانوں کو، ان کے سامنے اسلام کی پیشکش کی۔ اس میں سے کئی ایک تھے جو نرم پڑے، بعد میں کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو دعوت کا کام بڑھ رہا ہے، دعوت کا کام بڑھ رہا ہے۔ اور ایک بات سنیں آپ، یہاں ایک فرق بتا دیتا ہوں سلفیوں کے اور غیر سلفیوں کے درمیان کا فرق۔ اصل اسلام آیا ہے کس لیے آیا؟ کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی توحید قائم کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور اللہ ہی کے لیے ہم سب دن و رات جینا سیکھ لیں، یہ مقصد ہے۔ اسلام کی اصل جو شکل ہے توحید و سنت، اس کی بالادستی بعد میں آہستہ آہستہ ہو ہی جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرے گا۔ آپ کمزور ہیں تو بھی پورے اسلام کو فالو کریں جتنا ہو سکتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا دے گا۔ اس لیے اسلام نہیں آیا ہے کہ آپ تلوار لے کر کے نکلیں اور علاقے کے علاقے فتح کرتے جائیں، اور اسلام کی جو شکل ہے چاہے وہ نافذ ہو چاہے نہ نافذ ہو، یعنی علاقہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا اسلام، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقصد نہیں کہ علاقے قبضے ہوں، مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام میں آئیں۔ پھر اگر بادشاہت نہیں ملتی، حکمرانی نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، اسلام پر عمل ہونا چاہیے، اس کی برکت سے بعد میں اللہ تعالیٰ سلطنتیں بھی دے گا، حکومتیں بھی دے گا، لیکن حکومت اصل ٹارگٹ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم حکومت کریں، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم شرک کے ساتھ، بدعت کے ساتھ، خرافات کے ساتھ اور اس کے بعد اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں اسلام کی تعلیمات ہوں،
توحید کی تعلیمات ہو، سنت کی تعلیمات ہو، شرک سے وہ مملکت پاک ہو، بدعت سے مملکت پاک ہو، تب کہیں گے اسلامی حکومت۔ آپ ایسی کوئی چیز قائم کر لیں، ایسی کوئی مملکت قائم کر لیں جس میں آپ کہ یہاں شراب پلانے کی اجازت ہو، زنا کرنے کی اجازت ہو، ہاں اس کے علاوہ شرک ہوتا رہے، مزار بنتے رہیں اور بدعتیں ہوتی رہیں، اور آپ کہو یہ اسلامی حکومت ہے، تو اسلام کی تعلیم ہے وہاں، اس کو اسلامی حکومت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ابتدا یہاں سے ہوگی کہ پہلے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکومت نہیں قائم کی، مکے میں رہنا دشوار ہو گیا، مدینے آ گئے، مدینے میں اپنے صحابہ کو دین سکھاتے رہے، بتاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے 21 سال بعد مکہ دیا، یعنی 13 سال شروع میں مکہ میں رہے اور پھر بعد میں الگ سے جو مدینے آ کر کے رہے، پھر جا کر کے مکہ فتح ہوا۔ پہلے دن سے یہ نہیں سوچتے کہ ہم مکہ پہ قبضہ کر لیں، یہ اسلام کوئی اصل اس لیے تھوڑی نہ آیا ہے کہ ہمیں علاقے کے علاقے فتح کر کے اور اپنے اس میں لینا ہے تاکہ ہم اقتدار کر سکیں، یہ نہیں، یہ ایک تعلیم ہے، ایک مشن، اس سے وابستہ ہوتے جاؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دے دو تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار بھی دے گا، لیکن پہلے اس کو اپناؤ، مکمل طور پہ یہ تمہارے زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، کسی علاقے پہ حملہ نہیں کیا، اسلام کی دعوت دی، دعات بھیجے اور بار بار سمجھایا، بار بار ان لوگوں کو بتایا، اس میں کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام قبول کیا، اسلام کی طاقت بنے۔ ہاں ایک بات کہ جہاں کے رعایا، جہاں کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام میں آنا چاہتے ہیں، وہ مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی اور اپنے لوگوں کو وہاں پر بھیجا تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے، اس طرح سے آہستہ آہستہ اب جو دعوت مکہ، مدینہ، طائف میں تھی، یہ پورے جزیرۃ العرب میں پھیلنے لگی، دور دور تک لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ اسلام کوئی مذہب ہے اور اس میں داخل ہونا چاہیے، اس کی تعلیمات سے لوگ متاثر ہونے لگے، بہت سارے ڈیلیگیشن بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اسلام سیکھنے کے لیے، اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور اندیشی کا فائدہ کیا ہوا کہ پھر فتح مکہ کی سبیل پیدا ہوگی، جو میں نے بتایا آپ سے کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے وعدہ کیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان 8 ہجری میں 8 ہجری 10 رمضان میں 10,000 صحابہ کرام کی طرف 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ میں مکہ کو روانہ ہوئے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ مکہ والوں کو اس کی خبر ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے۔ اس سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر کے مدینہ آ رہے تھے، اور وہ راستے ہی میں تھے، سفر میں ہی تھے، راستے میں کہیں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے، اور قریب آئے تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بھاگا بھاگا آیا اور اس کی ملاقات ہوئی عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمان آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، ایسا ویسا ہے اور یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا تو غضب ہو جائے گا، یہ غضب ہو جائے گا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں مکہ پہ آ جائیں گے تو معاملہ پورا ختم ہو جائے گا۔ تو ابو سفیان وہاں گئے، انہوں نے اپنے حساب سے کچھ باتیں کی اور پھر واپس مکہ چلے گئے۔ کیا باتیں کی؟ مکہ چلے گئے۔ مکہ والے نے پوچھا کیا ہوا، مطلب ارادہ ان لوگوں کو ترک ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا ارادہ ترک ہو گیا، مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ ختم ہو گیا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ پھر تم جو گئے تھے اس مقصد میں ناکام ہو، وہ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ جب محمد یہ کہہ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں کا آفر دیا تھا کہ جو تم لوگوں نے چڑھائی کی ہے ان لوگوں پر، یعنی ہمارے حلیف کو جو مارا ہے تو اس کی خون کی جو دیت بنتی ہے وہ تم لوگ دے دو اور معاملہ مصالحت کے ساتھ ختم کر لو۔ تب یہ کان دھرنے کو تیار نہیں تھی، تب یہ بات سننے کو تیار نہیں تھی، یہ اپنے زعم میں تھے، اپنے غرور میں تھے۔ اب جب لشکر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تب ابو سفیان کو بھیجنے کہ کسی حساب سے اس بات کو ٹال دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں قبول نہیں کیا اور مکے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے۔ ہاں یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، کعبہ اپنی تحویل میں آ گیا، کعبہ کو اللہ کے نبی نے سارے بتوں سے پاک کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا، کوئی خون خرابہ نہیں۔ اس بیچ میں صرف ان لوگوں سے کہیں کہیں جنگ ہوئی، قتال ہوا جن کا اپنا ارادہ قتال کرنے کا تھا، یعنی مکہ کے جو لوگ
10 لوگ 12 لوگ ایک گروپ بنا کر کے، کہیں 20 لوگ ایک گروپ بنا کر کے، کہیں 25 لوگ ایک گروپ بنا کر کے انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں گے. ان لوگوں نے ٹھانے، ان سے ہوئی لڑائی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی طرف سے تو عام معافی کا پروانہ تھا کہ معافی کریں گے. اللہ کے نبی چاہتے تو پورے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، چاہتے پورے کی پورا مکہ تہس نہس کر دیتے اور مکمل مسلمانوں کا پوری ان کی جگہ جائیداد لوگ سب پہ قبضہ ہو جاتا. لیکن اللہ کے نبی کا قطعی ارادہ نہیں تھا. جب مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تو اللہ کے نبی نے اس کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے عام اعلان کر دیا. چند ایک لوگوں کا نام لے کے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ کہیں مل جائیں تو انہیں مت چھوڑنا، انہیں قتل کر دینا، ان کی خباثتوں کی وجہ سے اور مسلمانوں پر کیے گئے ان کے انتہائی بہیمانہ جرائم کی وجہ سے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم تھا، جو تجربہ تھا، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کا نام لے کر کے کہا تھا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کی دیوار پہ چمٹے ہوئے بھی رہیں گے تو بھی انہیں مار دینا. یہ ایسے نہیں ہے کہ انہیں چھوڑا جائے، انہیں بخشا جائے. اصل میں ایک کسی آدمی کو آپ جب بہت عرصے سے جانتے ہوتے ہیں تو اس کی فطرت سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی فطرت سمجھ میں آتی ہے. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ لاکھ احسان کریں، ان کی سرشت میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائیں گے. لوگوں کی طبیعت مزاج، اس پر ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کا اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے آدمی بدلتا بھی ہے. لیکن کچھ لوگ چٹان کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ چاہے جتنا خیر کر دو، انہیں موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ کوئی خیر نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی نے اسی کے پیش نظر کچھ لوگوں کا نام لے کر کے کہا کہ انہیں نہ چھوڑنا، انہیں قتل کرو. ہوا بھی، 1-2 لوگوں کو قتل بھی کیا گیا. جن لوگوں کا نام لیا تھا ان میں سے بھی بعد میں تائب ہو کر کے آئے اور ان کے کوئی سفارشی آ گئے، کسی نے گارنٹی لے لی کہ ہم گارنٹی لے لیتے. کچھ لوگ بھاگ گئے مکہ چھوڑ کر کے. کیا ہوا؟ مکہ ہی چھوڑ دیا وہ لوگ، کہیں اور یہاں وہاں چلے گئے. بلکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں پھر اب پورا مکہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک وہاں پر قیام پذیر رہے. 19 دن کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے اور مدینے آ گئے. اس طرح یہ مکہ فتح ہوا. اس میں دوران فتح بھی بہت سارے واقعات ہیں، اس میں سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فتح کی شکرانے کے طور پر نماز پڑھی. مکہ، خانہ کعبہ، یہ لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں کے لیے کتنی خوشی کی بات تھی. وہ مکہ جس میں کبھی ایک وقت کی نماز پڑھنا دشوار تھا، وہ خانہ کعبہ جہاں مسلمانوں کا جا کر کے سجدہ کرنا دشوار تھا، آج مکمل ان کا ہو گیا ہے. اور وہ دشمن جو لوگ ستاتے تھے، مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، سب صف لگا کر کے کھڑے ہیں، سر جھکا کر کے کھڑے ہیں اور ڈر رہے ہیں. کیونکہ دوسرا کوئی جو فتح کرتا ہے یا دوسرے لوگ جو فتح کرتے تھے، اس کا انداز کیا ہوتا تھا؟ پہلے جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا اس کا انداز کیا ہوتا تھا؟ بالکل بادشاہ کی طرف سے یا حاکم کی طرف سے حکم ہوتا تھا، قتل کرتے جاؤ، مارتے جاؤ، مال لیتے جاؤ، جو سونا زیورات مل جائے سب اپنے قبضے میں لیتے جاؤ. ہاں، عورتوں کو لونڈی بناتے جاؤ، بچے ہیں ان کو قید کرتے جاؤ یا ان کو بھی مار دو. یعنی جو ڈیسیزن ہو گیا، اس میں کہیں سے رحم کی کوئی بات نہیں رہتی تھی. اللہ ماشاء اللہ کسی کو کوئی کسی مسئلے سے چھوڑ دے یا کچھ اور کر دے الگ بات. ورنہ عام طور پر جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا تو جو فاتح ہوتا تھا وہ اپنی بربریت اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے میں فخر کرتا تھا، محسوس کرتا تھا. یعنی فتح کے وقت ایک جو آدمی کے اندر ایک اس کا ایگو آتا ہے نا، یعنی ایک طرح سے تھوڑا سا آدمی تکبر والے انداز میں آ جاتا ہے. یہ چلن تھا، یہ کلچر تھا. یہاں مکہ والے ایک الگ رخ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو فاتح ہے وہ تو بالکل سر جھکائے ہوا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کے جو ساتھی ہیں وہ خالی بس داخل ہو رہے ہیں، کسی کو قتل نہیں کر رہے، کسی کو مار نہیں رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سب جو یہاں چلے جائے اس کو معافی، جو وہاں چلے جائے اس کو معافی ہے، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے. یہ بجائے قتل کرنے کے معافی کا پروانہ لے کر کے آ رہے ہیں. تو وہ دیکھ کر کے سب حیران تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا تو پوچھا، بتاؤ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو جانتے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے، ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو صحابہ کرام کو دنوں رات ستاتے تھے، مارتے تھے اور جینا حرام کر رکھا تھا، جن کی وجہ سے صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی. یہ وہ لوگ تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آج وہی بات کہوں گا
جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ کوئی بات نہیں، معافی ہے، عام معافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کو معاف کر دیا۔ 19 دن تک قیام رہا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آ گئے، اور پھر اس کے اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں یہ ہوا کہ اب حج کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی خود اس سال تو نہیں گئے، اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے، مسلمانوں کا ذمہ دار بنا کر کے روانہ کیا۔ کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتھ میں پیغام بھیجا یا بعد میں بھجوایا کہ اعلان کر دو کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مکہ میں اگر آئے گا حج کرنے کے لیے تو وہ پرانے پیٹرن پہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ ان کا پرانا پیٹرن یہ تھا کہ وہ ننگے آتے تھے۔ کیسے آتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ، بالکل ننگا، جیسے ایک بچہ ننگا ہوتا ہے ایسے ہی۔ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں ہم یہاں نیکی آ کر کے کیسے انجام دیں۔ یہ دیکھیے ادب احترام کے نام پہ اپنے یہاں بہت فضولیات ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ فضول باتوں میں رہتے ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر تھی کہ ننگا طواف کریں گے، تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی کہ یہی کپڑا پہن کر کے ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہی کپڑا پہن کر کے ہم غیبت کرتے ہیں، یہی کپڑا پہن کر کے ہم کوئی اور گناہ کا کام کرتے ہیں، تو یہی کپڑا پہن کر کے ہم کیسے عمرہ کریں، کیسے ہم حج کریں، خانہ کعبہ میں کیسے جائیں۔ سمجھ رہے؟ عقل سے شریعت نہیں بنانی ہے۔ شریعت عقل سے اگر بناؤ گے تو ایسی سب بنے گا، اپنے حساب سے آپ بناؤ گے۔ اللہ کے بندے، آپ جس زبان سے غیبت کر رہے وہ زبان وہاں جاری کہ نہیں جاری؟ جس آنکھ سے کوئی برائی کا کام کرو وہ جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے؟ تم اس پہ کپڑا نکال کر کے تو اور بے شرمی و بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ عقل سے آدمی جب بنائے گا دین تو ایسے ہی بنائے گا۔ شریعت ہے ایک مکمل شریعت، اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس کو سمجھو۔ جیسے کبھی جنازے میں ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ جنازے کی نماز میں کھڑے رہتے ہیں تو چپل نکال کے چپل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا لاجک ہوتا ہے اس کا؟ اس کا لاجک کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے چپل میں کچھ گندگی لگی ہے اور چپل ناپاک ہے تو جنازہ کیا اس کو تو پہن کے آپ ویسے بھی نہیں چل سکتے ہو۔ ویسے بھی کہاں چل سکتے ہو؟ ناپاک کپڑا پہن سکتے ہو؟ نہیں پہن سکتے نا، آپ اس کو سائڈ رکھو، اس کو پاک کرو پہن۔ اور اگر آپ کا چپل جوتا پاک ہے تو اگر پاک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا کہ اللہ کے نبی نے جوتوں میں بھی نماز پڑھی ہے، تو آپ اللہ کے نبی سے زیادہ متقی ہیں۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے ادبی والا کام کر رہے تھے اور آپ کے یہاں ادب ہے، ان کے یہاں ادب نہیں تھا، صحابہ کے یہاں ادب نہیں تھا، آپ کے یہاں ادب ہے۔ یہ عقل، جب آدمی عقل سے دین سمجھنے لگتا ہے تو بجائے دین سمجھنے کے وہ دین بنانے لگتا ہے۔ وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ دین بنانے لگتا ہے، خود سے دین بنانے لگتا ہے۔ مسجد میں آئے تو صاف ستھرا، آدمی اچھا لباس زیبتن کر کے آئے، یہ دین ہے، یہ دین میں تعلیم ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہے۔ رکھے رہتے ہیں بالکل ایسی ٹوپیاں جس میں مکھیاں بھنبھناتی رہیں، مکھیوں نے ٹوائلٹ کر رکھا ہے۔ اب اللہ کے سامنے ادب یہ بتاتی کہ اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ دو، جس کو مسجد ہی میں نہیں رکھنا چاہیے پھینک دینا چاہیے۔ ہاں آپ اپنی ٹوپی رکھتے ہو، صاف ستھری ٹوپی رکھو، آپ پہنو، لگاؤ، اچھی بات ہے نا، لیکن اگر نہیں ہے تو گندگی والی لا کر کے سر پہ رکھیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جہاں ایک طرف ادب کے نام پہ یہ کرتے ہیں اور دوسری طرف ادب کے نام پہ یہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، موجود ہے، اسے سمجھنے کے لیے عقل لگاؤ، الگ سے دین بنانے کے لیے عقل نہ لگاؤ، ورنہ اپنی عقل سے اگر دین بنانے بیٹھ جاؤ گے تو ادب احترام کے نام پہ یہی کرو گے جو لوگ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا احترام تو ان کپڑوں میں ہم نہیں کریں گے جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو ننگے کریں گے۔ تو کیا کریں گے؟ طواف ننگے طواف کریں۔ ایسے بہت سارے فضولیات ان کے یہاں تھی۔ آج بھی اس مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں، ادب کے نام پہ، احترام کے نام پر وہ کچھ بھی کرتے ہیں، اور ایسا لاجک بتا دیں گے کہ اگر آدمی کے پاس جانکاری نہیں ہے شریعت کی تو وہ خود ہی سوچے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو لگے گا کہ یہی صحیح ہے، تھوڑی دیر کے لیے کیا لگے گا؟ اس کو یہ لگے گا میں غلطی پر ہوں، شاید یہی صحیح ہے، کیونکہ وہ عقل کو اپیل کرنے والی بات بتاتے ہیں۔ لیکن جب بات دین کی رہے اور دین کا علم رہے اور دلیلیں رہے تو پھر آدمی وہاں سے جب سمجھے گا اور سمجھائے گا کسی بھی مسئلے پہ، دینی بھائی کسی بھی مسئلے میں ہم پابند یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اور اپنے صحابہ نے کیسے کیا۔ ان کے یہاں جو ادب تھا وہی آج بھی ادب رہے گا، ان کے یہاں جو سنت تھی وہی آج بھی سنت ہے، ان کے یہاں جو طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو لوگ بے ادبی کر رہے ہیں تو ہم نہیں مان سکتے، ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ بے ادبی ہے۔
ان میں کوئی چیز ایسی تھی جو ہم فالو کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور سامنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو، تو ہم کہیں گے بھائی تمہارا سمجھنا تمہیں مبارک ہو، ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے غور کرنے کا جو آپ لوگ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ ادب وہی ہے جو انبیاء جو صحابہ کرام کے ادب تھا، اسے ہی ادب مانے، ورنہ پھر آدمی فضیلیات میں پڑھ کر کے یہ سب الٹے پلٹے کام کرے گا۔ کچھ لوگ ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جائیں گے وہاں، تو وہاں سے وہ الٹے پاؤں نکلتے ہیں۔ کیسے نکلتے ہیں؟ الٹے پاؤں، سمجھ رہے ہیں کہ اس کی تعریف ہماری پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، اس کی جانب ہماری پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی جانب۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ کیا یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادب بتایا ہے؟ کہ ہمیں ایسا مکلف کیا کہ اس طریقے سے آپ رہو کہ آپ مطلب اس کو بے ادبی قرار؟ پہلی بات تو کیا اس کو بے ادبی مانا جائے گا؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، اور اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعلان کیا وہاں پر کہ اس سال تو اس طرح سے حج ہو رہا ہے، لیکن آئندہ سال سے کوئی بھی اس میں خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اور ایک اعلان اور اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا کہ اب کوئی بھی مشرک یہاں نہیں داخل ہو سکتا ہے، مشرک شرک پہ رہتے ہوئے، کفر پہ رہتے ہوئے تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ ہاں ایمان لے مسلمان ہو جاؤ تو داخل ہو جاؤ گے۔ مزید اگلی کچھ باتیں رہ گئی جو انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔